السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے عظیم سپہ سالاروں میں سے تھے۔ آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے عظیم فتوحات لکھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پر اللہ کا خاص کرم تھا اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے سلطان سے بڑے بڑے کام لیے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اقتدار میں آئے تو آپ نے اسلام کا جھنڈا اقوام عالم میں لہرا دیا۔ آپ اپنی بہادری، عدل و انصاف کی وجہ سے نہ صرف مسلمانوں بلکہ یہودیوں اور کافروں کے بھی پسندیدہ لیڈر تھے۔ ہر دور کی طرح اس دور میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جن کو اسلام سے بے پناہ نفرت تھی اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اسلام اور مسلمانوں کا صفحہ ہستی سے نام و نشان تک مٹا دیا جائے۔ ایک دن سلطان اپنی عدالت میں موجود تھے کہ ایک شہزادی اپنی دو کنیزوں کے ساتھ سلطان کے سامنے حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اے سلطان، میں نے سنا ہے کہ قرآن شریف میں ہر سوال کا جواب ہے۔ اگر آپ میرے چند سوالوں کے جواب دے دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گی۔ سلطان نے بڑے مجمع میں کہا، پوچھی کیا سوال ہیں، میں آپ کو ان کے جواب ضرور دوں گی۔ لڑکی نے سوالات کی بارش کر دی۔ وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کو خدا نے تخلیق نہیں کیا؟ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں نہیں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے سب بال ہی بال ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ وہ کون سا بندہ ہے جس کا خاندان نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو شکم مادر میں نہیں رہی؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس نہیں لیتی ہے؟ ناقوس کے آواز کے معنی کیا ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے صرف ایک مرتبہ پرواز کیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر صرف ایک بار سورج چمکا؟ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کے برتن جس میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال کس طرح کی ہے؟ جنت میں سیب سے حوریں برآمد ہوں گی لیکن اس میں ذرا بر کمی بھی واقع نہیں ہوتی، دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ دنیا میں موجود ایسی شے کون سی ہے کہ دنیا میں لوگوں کے لیے ہے اور آخرت میں ایک شخص کے لیے ہوگی؟ جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے رب اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ کو ان سوالات کے جواب دے رہا ہوں۔ وہ چیز جو بال ہی بال ہے وہ ہوا ہے، وہ چیز جس کا منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے، وہ چیز جس کے پاؤں ہی پاؤں ہیں وہ پانی ہے، وہ چیز جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں وہ سورج ہے، وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، وہ چیز جو شکم مادر میں نہیں رہی یعنی جو اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے ہیں وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 ماں ہوا، نمبر 3 حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا، نمبر 4 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جسے اللہ پاک نے ایک پہاڑ میں سے پیدا کیا تھا، وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ ناقوس کے آواز کے معنی یہ ہیں، حق ہے ٹھہرو ٹھہرو، خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ وہ جگہ جہاں سورج صرف ایک بار چمکا تھا وہ دریائے نیل کی سرزمین ہے جہاں سورج صرف ایک بار چمکا تھا، جس جگہ پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مار کر راستہ بنایا تھا۔ وہ درخت جس کو میں اگر تیز رفتار کے ساتھ بھی چلوں تو 100 سال تک بھی پار نہیں کر سکتا، وہ شجر طوبہ کا درخت ہے جس کی شاخ جنت کے ہر محل میں جاتی ہے۔ دنیا میں اس کی مثال سورج ہے کہ جس کی گردن ہر گھر میں پہنچتی ہے اور تمام زمین اس کی روشنی سے روشن ہوتی ہے۔ وہ درخت جو بغیر پانی کے اگایا گیا تھا وہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کدو کی بیل اگائی۔ جنت کے برتن میں بے شمار قسم کے انعامات ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے۔ اس کی مثال ہم دنیا میں مرغی کے انڈے کی لے سکتے ہیں کہ جس میں سفید اور زرد دونوں پانی شامل ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ جنت میں جو سیب عطا کیا جائے گا اس سے حور برآمد ہوگی۔ دنیا میں اس کی مثال جیسا کہ سیب سے کیڑا باہر نکلتا ہے لیکن اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو دنیا میں سب کے لیے برابر ہے چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، لیکن آخرت میں وہ صرف اور صرف مومن کو عطا کی جائے گی، وہ کھجور ہے جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھائے گا، جبکہ دنیا میں یہ مومن اور کافر دونوں یکساں کھا سکتے ہیں اور مومن اور کافر دونوں یکساں استعمال کرتے ہیں۔ جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ چیز جو مخلوق نہیں وہ خود خدا ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلاں بیٹا ہے، حالانکہ خدا واحد ہے، اس کی نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی معبود ہے۔ خدا نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ خدا کی کوئی اولاد ہے۔ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے وہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔
یہ سن کر سارے مجمع میں نعروں کی آواز گونج اٹھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان سوالات کے جواب صرف اور صرف خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی مل سکتی ہیں۔ پھر اس لڑکی نے پوچھا کہ یہ جواب کس اعلیٰ ہستی نے دیے تھے؟ تو سلطان نے فرمایا، اعلیٰ ہستی مولا علی ابن ابی طالب، جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی، ان تمام سوالات کے جواب سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ اس کائنات میں صرف اسلام ہی واحد دین ہے جو ہر لحاظ سے مشعل راہ ہے اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، علی اہل بیت و نبوت ہیں اور رسالت کا قیمتی خزانہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حقیقی شجاعت اور علم کے وارث ہیں۔ یہ سارا منظر دیکھ کر لڑکی بے ساختہ کہنے لگی کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے مذہبی دین اسلام کی مزید معلومات دیں۔ میں خاص طور پر روح کی وضاحت چاہتی ہوں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اے نبی، لوگ روح کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں، تو انہیں بتا دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ تو سلطان نے فرمایا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روح ایک نورانی نقطہ ہے اور یہ غیر مری مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے اور اپنے خاص خزانے سے نکال کر اپنی ملکیت میں رکھا ہوا ہے، اور یہی روح ہی اصل میں ہر چیز کا سبب زندگی ہے، اور ہر ذی روح جاندار کے پاس ایک وقت مقررہ تک امانت ہے۔ جب تک اس کی مدت مکمل ہوتی ہے تو خدا اسے واپس اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ سن کر وہ لڑکی اور اس کی دونوں کنیزیں رونا شروع ہو گئیں اور سلطان سے کہنے لگیں کہ اللہ سے ہماری سفارش کیجیے، ہم نے اپنی جتنی زندگی گزاری ہے وہ کفر میں گزاری ہے۔ آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں راہ ہدایت پر چلائے، اور آپ اپنی زبان سے ہمیں کلمہ پڑھائیے، ہم سچا مسلمان بننا چاہتی ہیں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گئیں۔ دوستو، آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک اور واقعہ سناتے ہیں جسے سن کر آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوگا۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی عیسائیوں کے ایک گاؤں سے گزرے تو وہاں سلطان نے ایک جادوگر کے بارے میں بہت سنا تھا۔ اکثر لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ جادوگر بہت بڑا جادوگر ہے، آج تک کسی نے اس کے آگے جیت حاصل نہیں کی، وہ بڑے بڑے راز جان لیتا ہے اور اس کے بدلے میں اس نے کافی دولت کما لی ہے، حالانکہ وہ پہلے بکاری تھا۔ سلطان یہ سارے باتیں سننے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ جب واپسی پر سلطان دوبارہ اسی گاؤں سے گزرے تو سلطان نے اپنے سپاہیوں کو فرمایا کہ کیا آپ لوگ نہیں جانتے کہ یہ سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے؟ سلطان کے سپاہی یہ سن کر حیران ہو گئے کہ حضور، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ سارے عیسائی ایک ساتھ مسلمان ہو جائیں گے؟ سلطان اپنے سپاہیوں کو لے کر اس گاؤں کے درمیان میں پہنچ گئے۔ جب سلطان وہاں پر پہنچا تو وہ جادوگر لوگوں کے بارے میں غیب غیب کی چیزیں بتا رہا تھا۔ جب سلطان اس جادوگر سے مخاطب ہوا اور پوچھا، اے جادوگر، بتاؤ آخر تم کیا کیا بتا سکتے ہو؟ اس نے کہا، حضور، آپ کے جیب میں اس وقت کیا ہے میں بتا سکتا ہوں۔ آپ آگے کا کیا ارادہ رکھتے ہیں میں یہ بھی بتا سکتا ہوں۔ آپ اپنی بند مٹھی میں کیا چھپائے ہوئے ہیں میں یہ بھی بتا سکتا ہوں۔ حتیٰ کہ اب آپ کہاں سے آ رہے ہیں میں یہ بھی بتا سکتا ہوں۔ سلطان نے کہا، بتاؤ میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ تو اس جادوگر نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بتا دیا کہ سلطان کہاں سے آ رہا تھا۔ پھر سلطان نے کہا کہ بتاؤ اس وقت میرے تھیلے میں کتنے سکے ہیں؟ اس نے بتا دیا، حضور، آپ کے تھیلے میں اس وقت 50 سکے ہیں۔ سلطان حیرت کے مارے کہ آخر یہ جادوگر کیسے بتا سکتا ہے، کیونکہ سلطان جانتے تھے کہ سلطان کے تھیلے میں 50 سکے تھے۔ سارے عیسائی حیران ہو گئے اور کہا، حضور، یہ جادوگر بہت بڑا جادوگر ہے، آج تک اس کو کوئی نہیں ہرا سکا۔ تو اتنے میں سلطان نے کہا، اے گاؤں والو، تم مجھے بتاؤ، اگر اس جادوگر کو میں غلط ثابت کر دوں تو تم اس کے بدلے میں مجھے کیا دو گے؟ یہ سن کر سارے عیسائی کہنے لگے، سلطان معظم، اگر آپ اس جادوگر کو غلط ثابت کر دیں تو یہ سارے عیسائیوں کا گاؤں مسلمان ہو جائے گا۔ سلطان نے حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت عیسائیوں کے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا جائے۔ میدان لگ گیا، سارے عیسائی حتیٰ کہ خواتین، بوڑھے، بچے، مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہو گئے۔ درمیان میں سلطان اور وہ جادوگر موجود تھے۔ سارے لوگ حیرت سے سلطان کو دیکھ رہے تھے۔ اب سلطان نے اپنے سامنے تھیلا کھولا اور کہا، بتاؤ اس میں کتنے سکے ہیں؟ اس نے کہا، حضور، اس کے اندر 200 سکے ہیں۔ جب ان سکوں کو گنا گیا تو اس کے اندر 200 سکے تھے۔ پھر سلطان نے اپنے سپاہی کی طرف اشارہ کیا، اس نے سلطان کے ہاتھ میں ایک تھیلی پکڑا دی۔ سلطان نے اس تھیلے کے اندر سے سکوں کی مٹھی بھر کر اپنے تھیلے میں ڈالی اور پھر اس سے پوچھا، بتاؤ اب اس تھیلے کے اندر کتنے سکے ہیں؟ اس نے کہا، حضور، میں نہیں جانتا۔ سارے عیسائی حیران ہو گئے کہ آخر یہ کیا ہو گیا۔ تو اتنے میں سلطان نے کہا، جب میں نے اس سے پہلی بار پوچھا کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں تو اس نے میرا دماغ پڑھ لیا تھا اور اس نے بالکل صحیح بتا دیا، کیونکہ شیطان ہماری رگوں میں دوڑتا ہے اور یہ جادوگر شیطانوں کے پجاری ہوتے ہیں۔ اب جب میں نے اس سے پوچھا کہ میرے تھیلے میں کتنے سکے ہیں تو پھر سے اس نے میرا دماغ پڑھ لیا اور اس نے بتا دیا کہ میرے تھیلے میں 50 سکے ہیں۔ اور جب اس بار میں نے اس سے پوچھا
کہ میرے تھیلے میں کتنے سکے ہیں، کیونکہ میرے دماغ میں تھے کہ میرے تھیلے میں 200 سکے ہیں۔ لہٰذا اس نے میرا دماغ پڑھ کر بتا دیا کہ میرے تھیلے کے اندر 200 سکے ہیں۔ لیکن جب میں نے سپاہی کے تھیلے سے مٹھی بھر کر سکے ڈالے تو میں بھی نہیں جانتا تھا کہ میں نے اس تھیلے کے اندر کتنے سکے ڈالے ہیں۔ لہٰذا جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا میں نہیں جانتا، کیونکہ یہ اب کی بار میرا دماغ نہیں پڑھ سکا۔ یہ سن کر سارے عیسائی حیران ہو گئے، اور اس کے بعد سلطان کے سامنے سارے گاؤں والے مسلمان ہو گئے، اور سلطان کی بات یاد کر کے سلطان کے سپاہی حیران ہو گئے، کیونکہ سلطان نے کہا تھا کہ آج سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، اور کہتے ہیں کہ وہ جادوگر بھی اسی وقت مسلمان ہو گیا۔